بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی 19ویں آیت سے شروع ہے، جس میں توحید یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اسلام کے سچے دین ہونے کا ایک خاص انداز میں ذکر ہے۔ یہ سورت توحید ہی کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھر متعلقہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، پھر اسی اصل مضمون یعنی توحید کی طرف ہی زیادہ سے زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اس آیت میں بات واضح کی جا رہی ہے کہ توحید کا علمبردار اسلام ہی سچا دین ہے، اسی میں نجات ہے۔ توحید کا داعی اسلام ہی اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ہی دین نازل ہوا ہے، اور نزول قرآن کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام ہی نازل کیا جا رہا ہے۔ یہی دین اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، دوسرا کوئی دھرم کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ یہود نصارہ اسے خوب واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ہی پیش کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی اس کی وضاحت ہے، مگر جانتے بوجھتے محض ضد کی وجہ سے اس بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مذاہب کی برتری چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیا تو ہمیں عربوں کا ماتحت ہونا پڑے گا اور ہماری اس پہ بے عزتی ہوگی۔ اس لیے آیت مبارکہ میں قرآن کریم کے اندر یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دوسرے لوگ ان کو کسوٹی یعنی اپنا معیار نہ بنائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو اہل کتاب اس کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہوتے، جبکہ ان کا زمانہ تو علوم نبوت سے قریب ہے۔ لوگ یہ خیال نہیں کریں بڑھیں اور اس کو قبول کریں، ورنہ حساب کا دن جلدی آ رہا ہے، اس میں جانچا جائے گا کہ کون سا دین لے کر آخرت میں آیا ہے۔ جو دین اسلام لے کر جائے گا وہی کامیاب ہوگا، دوسرے مذہب کے لوگ اور اس کے ماننے والے ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، داخل امتحان ہوتا ہے، اس وقت بھی 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، من رب کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ یعنی کیا تم صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے یا دوسروں کو بھی عبادت میں اللہ رب العزت کا شریک کیا کرتے تھے؟ دوسرا سوال دین یعنی مذہب کے متعلق ہوگا، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یعنی تو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو مانتا تھا یا کوئی اور دھرم یعنی مذہب کو مانتا تھا؟ تیسرا سوال ہوگا من نبی کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کر دریافت کیا جائے گا کہ کیا تو ان کو جانتا ہے اور مانتا تھا، یعنی تو ان کے پیش ہوئے اسلام کی پیروی کی ہے یا کسی اور پیغمبر کی۔ تو یہ اس بات کا امتحان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کو لے کر آخرت میں آیا ہے یا کوئی دوسرا دھرم مذہب لے کر کے آیا ہے۔ جو اللہ کا دین لے کر لوٹے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کے دین سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا وہ امتحان میں ناکام ہوگا اور نجات نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے دین سے ناواقف لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ تمام مذاہب برحق ہیں، بس راستے سب کے الگ الگ ہیں مگر منزل سب کی ایک ہی ہے، سب اللہ تک پہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، البتہ کسی کا راستہ سیدھا ہے کسی کا ٹیڑھا ہے، تو یہ سب اللہ کی تک ہی پہنچیں گے، تو یہ سب غلط ہے۔ اس کی مثال بس ایک ایسی ہے کہ ایک شخص اونٹ پر جا رہا ہو، اسے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مکہ جا رہا ہوں، جبکہ رخ اس کا چائنا کی طرف ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ چائنا کا راستہ ہے، جتنا تو چلے گا اتنا مکہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بس اسی طرح جو لوگ 2 خدا مانتے ہیں جیسے مجوسی، یا 3 خدا مانتے ہیں جیسے عیسائی، یا ہزاروں خدا مانتے ہیں جیسے ہندو، ایک اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ ان کا ڈائریکشن، ان کا سمت ہی مختلف ہے۔ اللہ تک تو پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے فرمائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ توحید کی اس مختصر وضاحت کے بعد آیت نمبر 19 کے الفاظ یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہی ہے۔
اس جملے میں گرامر کے اعتبار سے بھی ایک مضبوطی ہے، کیونکہ الدینو بھی اس میں معرفہ اسلام ہوا ہے اور الاسلامو بھی معرفہ ہی استعمال ہوا ہے، جس میں ایک خصوصیت اور حصر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ اور اختلاف نہیں کیا الَّذِينَ ان لوگوں نے جو اوتوا الکتاب آسمانی کتاب دیے گئے، الا مگر یہ کہ اس کے بعد ما جاءہم ان کے پاس آئی العلم علم بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا کفر کرے گا بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں آیتوں کے ساتھ، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع جلدی الحساب و حساب لینے والے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: بے شک مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اس سے اختلاف کیا ہے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، محض ان کے باہم جلنے کی وجہ نہیں، حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اسلام کا اعلان کرو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو، اگر نہیں مانے تو ان کا انجام برا ہے۔ یعنی جب ثابت ہو چکا ہے کہ دین اسلام ہی برحق دین ہے، وہی ہمیشہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا ہے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہو چکا ہے، جو اسلام کا آخری ایڈیشن ہے اس کو قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ، اور دوسرے مذہب والوں کو بھی اس کی تعلیم کرو۔ اگر وہ لوگ کٹ حجتی پر اتر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ہی سلسلہ کے انبیاء کو مانتے ہیں، اپنے ہی کتاب پر عمل کرتے ہیں، آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو ان کی حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ اسلام کی معنی ہے تسلیم کرنا، بندہ خود کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دے، ہر باطل سے رخ پھیر لے اور صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں اور وہ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو انکار کی واقعی سزا چکھائیں گے۔ اس مضمون سے متعلق آیت نمبر 20 کے الفاظ یہ ہیں: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ: فَإِنْ حَاجُّوكَ پس اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، فقل تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت میں نے سپرد کر دیا، وجہی اپنا چہرہ یعنی رخ، للہ اللہ کے لیے، ومن اور ان لوگوں نے جنہوں نے اتبعنی پیروی کی میری، وقل اور پوچھیں، للذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب آسمانی کتاب، والامیین اور ان پڑھوں سے یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسلم تم کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فین پس اگر اسلموا وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیے، فقد اہتدوا تو یقیناً انہوں نے راہ پا لی، وان اور اگر تولوا روگردانی کریں منہ پھیر لیے وہ، فانما تو اس کے سوا نہیں، علیک البلاغ آپ کے ذمہ تبلیغ کا پہنچانا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والے ہیں، بالعباد اپنے بندوں کو۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ رب العزت تمام بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیات میں اہل کتاب کی ایک شرارت کا ذکر ہے، جیسا کہ شان نزول کے سلسلے میں گزر چکا ہے کہ وفد نجران نے توحید کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی۔ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی اس بحث کے پیچھے مت پڑو کہ ہم اپنے انبیاء کی اور اپنے مصلحین کی سنتے ہیں، وہ یہ بھی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیلی نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کا دین نہیں قبول کر سکتے، ہم تو اپنے انبیاء اور اپنے مصلحین کی سنتے اور مانتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم تو اپنے انبیاء اور مصلحین کی بھی نہیں سنتے، وہ جو تمہیں اللہ کی باتیں بتاتے تھے تو تم ان کا انکار کرتے تھے، اور جو تمہاری اصلاح کرتے تھے تو تم بس ظلم سے روکتے تھے اور انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے تو ان کی ایک بھی نہیں سنتے تھے۔ تم نے کتنے ہی انبیاء اور مصلحین کو ناحق قتل بھی کر ڈالا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں
مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں ہی 43 یعنی 43 انبیاء علیہ السلام کو اور 170 یا 112 صالحین کو شہید کیا۔ تو آپ ان کو بتا دیجیے، نہیں قرآن کریم میں ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسی گروہ اور ایسی جماعت کو اللہ رب العزت کے ہاں دردناک عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے جو انہیں عذاب سے بچا سکے۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: ان الذین، بے شک جو لوگ، یکفرون نہیں مانتے یعنی کفر کرتے ہیں، بھی آیات اللہ، اللہ رب العزت کی باتوں کا یعنی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کو، یہ نبی جمع انبیاء کی جمع بھی ہے، بغیر حق ناحق، ویقتلون اور قتل کر دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو، یأمرون حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کرنے کا، من الناس عام لوگوں میں سے، فبشرہم پس آپ خوشخبری سنا دو ان کو بھی، عذاب کی، علیم دردناک، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جو حبطت بیکار ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی بھی مددگار۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ ان کو انبیاء بتاتے تھے اور وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور ان عام لوگوں کو جو اصلاح کرتے ہیں یعنی مصلحین امت ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں، جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، اور انہی لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی ضائع ہوئے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اگلی آیت بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، الذین ان لوگوں کو جو، اوتوا دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی آسمانی کتاب کا، یدعون بلائے جاتے ہیں وہ سب، الی الکتابی کتاب کی طرف، اللہ لیحکم تاکہ فیصلہ کریں وہ، بینہم ان کے درمیان، ثم یتولی پھر منہ پھیرتی ہے، فریق ایک جماعت، منہم ان میں سے، وہم اور وہ سب، معرضون تغافل برتنے والے، اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو آسمانی کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ہیں، یعنی تھوڑا بہت حصہ تورات اور انجیل وغیرہ کو، جن کی تحریفات لفظی اور معنوی سے بچا کر رہ گیا ہے، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کا ایک گروہ روگردانی کرتے ہوئے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں بھی اہل کتاب کی ایک بےہودگی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے انبیاء پر نازل نہیں ہوا، ہم تو اپنی کتاب پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم اپنی کتاب پر بھی کہاں عمل کرتے ہو، تمہاری کتاب یعنی تورات کا اکثر حصہ تو تم نے ضائع کر دیا ہے، اس میں بھی ہیر پھیر کر دیا، جو ایک حصہ باقی رہ گیا اس پر بھی عمل نہیں کرتے، جس سے متعلق ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہی آیت مبارکہ کا شان نزول بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ تم نے ان کی بات کو کاٹ دیا، رجم کی آیت چھپائی، پھر تم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ سنگساری کا وہ واقعہ جس میں یہود نے آیت رجم چھپائی تھی، حالانکہ وہ تورات میں باقی ماندہ اللہ کا حکم تھا۔ اس کی تفصیل یہ کہ خیبر کے ایک یہودی اور یہودیہ نے زنا کیا، پھر ان میں سزا دینے کے بارے میں اختلاف ہوا، کیونکہ وہ لوگ شریف کو کچھ اور سزا دیتے تھے اور جو کمزور ہوتا تھا تو اس کو کچھ اور سزا دیتے تھے۔ یہ زانی اور زانیہ بڑے لوگ تھے یا معمولی، اس میں اختلاف ہوا، تو وہ یہ خیال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سہولت ہے، مقدمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا تمہاری شریعت میں زنا کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری شریعت میں زانی اور زانیہ کا منہ کالا کر کے ان کی تشہیر کی جائے، یعنی ان کو
کو مشہور کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ، چنانچہ تورات لائی گئی اور عبداللہ بن سوریہ نے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ آیت رجم کو پہنچا تو اس آیت کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے چوری پکڑی کہ آیت رجم کیوں چھوڑ دی؟ اس نے کہا کہ ہم نے اس حکم میں تبدیلی کر دی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اس حکم کو زندہ کیا جس کو تم نے مار دیا تھا۔ اس واقعے سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے مطابق رجم کیا تھا، اسلامی شریعت کے مطابق رجم نہیں کیا تھا۔ اگلی آیت میں بھی انہی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی جسارت اور بےہودگی سے متعلق سزا کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ذالکہ یہ بات یہ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے کہ قالوا انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم سب کو النار آگ یعنی دوزخ الا ایامن مگر دن، ایام یوم کی جمع ہے، معدودات گنتی کے، ایام معدودات چند گنتی کے دن، وغرہم اور دھوکہ دیا ان کو فی دینہم ان کے دین میں، ما کانو اس چیز نے جس پر تھے، یفترونا جھوٹ بولتے، فکیف پس کیا حال ہوگا اذا جمعناہم اس وقت جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم ایسے دن میں لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں وہ افیت اور پورا چکایا جائے گا یعنی پورا دے دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو ما کسب جو اس نے کمایا یعنی عمل کیا، وہم اور وہ سب لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ یہ بات یعنی جسارت اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور ان کی من گڑت باتوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس ان کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن میں جو بے شک آنے والا ہے یعنی آخرت کا دن، اور اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ چکایا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔